رمضان جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے مقدس اور عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس بابرکت مہینے میں صبر اور عبادت کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج مولانا ارشاد احمد تانترے صاحب موجود ہیں جو رمضان کی فضیلت آپ سبھی کو بتائیں گے۔ رمضان کا پاک اور مقدس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے اور دوسرے دن پہلے دن ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے کیا کچھ کرنا چاہیے اور اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے۔ آج دوسرا دن ہے اور اس بابرکت مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس سب پہ میرے ساتھ آج موجود ہے بات کرنے کے لیے مولانا ارشاد احمد تانترے صاحب المدنی۔ ان سے تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے رمضان کی فضیلت کیا ہے، یہ 3 عشرے جو ہے، پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن اور آخری 10 دن جس میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے 10 دن کیونکہ آج دوسرا دن ہے اور آج کے دن کے بارے میں ذرا بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ رمضان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ مولوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ آج دوسرا دن ہے اور یہ تھوڑا روشنی ڈال دیجئے اس پہ کہ اس کی فضیلت کتنی، اس پورے رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا تفصیلاً بتا دیجئے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ جل وعلا فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنے ان زندگی کے لمحات جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے۔ انتہائی عظیم مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم بھیجا۔ اگر ہم اس کی فضیلت کو دیکھیں، میرے خیال سے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایک ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، دوسرا کہ رمضان کے روزے رکھنا ایمانداری کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس شخص کے روزے اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرما لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزے دار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زبانوں سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، ان کی زبانوں سے غیبت بھی نکلتی ہے، ان کی زبانوں سے فاحشات بھی نکلتے ہیں، ان کے کان بھی غلط سنتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی غلط کرتے ہیں، ان کے پیر بھی غلط لوگوں کی طرف، غلط راہ کی طرف چلتے ہیں، تو ان کو ان روزوں کا کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس رمضان میں دیکھا جائے کہ 3 عشروں کے بارے میں اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پہلے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اور تیسرے 10 دن عتق من النیران یعنی جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ لیکن محترم عاقب صاحب، میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ لہٰذا اگر کسی کو چاہے کہ وہ اللہ سے رحمت مانگنا چاہتا ہے، ہم ان کو ان پہلے 10 دنوں میں نہیں روک سکتے، وہ اللہ سے رحمت بھی مانگ سکتے ہیں، مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں، اور جہنم کے آگ سے نجات بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان کی فضیلت پہ ہی دلالت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کسی نیک کام پہ اجر جو ہے وہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس میں فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں انفاق کرنے والوں کو بہت بڑا اجر بھی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان کے اس متبرک مہینے کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان جو ہے
روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ سحری کے ٹائم بھی اٹھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دن کی جو نماز ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ یا تو سوتے ہیں یا کوئی اور کام میں مصروف رہتے ہیں، نماز کا قائم نہیں کرتے وہ، تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت؟ دیکھیے میں نے ابھی پہلے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانے سے دور رہیں اور پینے کی چیزوں سے دور رہیں، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے ہر جسم کے ایک ایک عضو سے، ایک ایک پارٹ سے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ پیر ہو، ہاتھ ہو، ہر کوئی اعضاء جو ہے وہ روزے دار ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو صبح اٹھ کے سحری بھی کھاتا ہے اور اس کے بعد روزے کی نیت بھی کرتا ہے لیکن فجر نماز سے پہلے ہی سو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے بھی یہاں پہ ہمیں کشمیر کا ماحول بھی ایسا ہے کہ اکثر سحری کھانے کے بعد، فجر کے بعد لوگ سو جاتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں یہ برابر ظہر سے پہلے۔ تو ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسا رہا آپ کا دن، کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسا رہا، کیونکہ یہ اکثر وقت جو ہے نیند میں گزار دیتا ہے۔ تو نماز کا قیام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو عظیم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں دوسرا رکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ روزے دار ہوگا بھی، زکوٰۃ دینے والا ہوگا بھی، حج عمرہ کرنے والا ہوگا بھی، لیکن سب سے پہلا کوشچن جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، کیونکہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین، یہ جو قرآن میں بھی آیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، بہت سارے لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یہ تو غی میں جائیں گے، غی جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں بے نمازی جائے گا۔ تو بے نمازی اگر روزے دار ہے، بے نمازی اگر روزہ رکھتا ہے تو میری صلاح یہ ہے کہ روزے بھی نہ رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور تیسرا رکن روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں مولوی صاحب، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے روزے دار جب صبح مارننگ میں برش کرتا ہے یا اس کے جسم سے خون نکل آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ روزے مکروہ ہوئی ہے، یا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے، تو اس میں حقیقی دلائل کیا ہے؟ دیکھیے بہترین چیز یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں گنتی بھی نہیں رکھ سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کتنی مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں مجھے برش کرنے سے روزوں پہ کوئی اثر پڑے گا، روزہ مکروہ ہو جائیں گے، اگر خالی برش انسان کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیسٹ استعمال کرنے میں تو کراہت ہوگی، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس پیسٹ میں کون کون سے کیمیکلز جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں، کیا وہ غذائی فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر کسی کو برش کرنا ہو سحری کے ٹائم پہ برش کریں، اور اگر کسی کو دن میں دانتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو سنت پہ عمل کر کے مسواک ہی کرنا بہتر ہے۔ اس رمضان میں ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ کشمیر میں لگ بھگ 90% مسلم آبادی ہے، تو مارکیٹس میں ہوٹلز کھلے عام ہوتے ہیں، مطلب موجودگی اس رمضان میں بھی ہوتی ہے، تو کیا پیغام رہے گا آپ کی طرف سے ان کو؟ دیکھیے چونکہ یہ ریسٹورنٹس کا الگ معاملہ ہے، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کے جو بھی احکام ہیں ان کی جو ہے پاسداری رکھنی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں بھی اپنے ہوٹلز کو کھلا رکھتا ہے اس لیے تاکہ میرا کام چلے، تو میری صلاح یہی رہے گی اور میری رائے اس کے لیے یہی رہے گی کہ وہ بھی اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اس کے رزق میں انشاءاللہ ضرور اللہ برکت فرمائے گا۔ لیکن اس طریقے سے ہوٹلز کھلے رکھنا یہ ہمارے مسلم معاشرے پہ ایک برا اثر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لہٰذا میری صلاح یہی رہے گی کہ ریسٹورنٹس کو بند کرنا چاہیے، افطار کے وقت کھولیں، سحری کے ٹائم پہ کھولیں، لوگ جاتے ہیں تو اگر اس ٹائم پہ وہ کھولیں گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دن میں بند کرنا ہی بہتر ہے۔ میں پھر سے کچھ کوشچنز، کیونکہ لگاتار ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کافی زیادہ ایکسکیوزز ان کے پاس ہوتے ہیں، معدے میں درد یا سر میں درد یا میں کمزور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، حالانکہ نوجوان ہوتے ہیں وہ، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے اور اسلام میں کیا دلائل ہے اس کی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ روزہ فرض ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کوئی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو وہ تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن میں بھی آیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی واقعی بیمار ہے تو میں اس کو شدت نہیں کر سکتا،
اگر کسی کو واقعی معدے میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، تو ان دنوں کی قضا وہ باقی مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی روزہ توڑنا بغیر کسی عذر کے، بہانے بنا کے مجھے اس میں تکلیف ہے، اس میں تکلیف ہے، تو قیامت کے دن اس کو سب سے بڑی سزا ہوگی۔ بہت بڑی چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں لگ بھگ 100% جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد مساجدوں میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، صبح سحری کے بعد نماز، مغرب ہو، عشاء ہو، ظہر ہو، یا باقی جو ہم نماز اس میں پڑھتے ہیں، رات بھر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ٹائم ٹیبل آپ بتائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں، اور کیسے ہم اپنے پورے دن کو ہم یوٹیلائز کر پائیں گے عبادت میں۔ دیکھیے مختلف چیزیں ہوں گی، ملازم کے لیے پھر الگ ٹائم ٹیبل بتانا ہوگا، مزدور کے لیے الگ ٹائم ٹیبل بتانا ہوگا، کیونکہ ملازم تو 9:30 بجے 10 بجے نکلتا ہے، مزدور کو 7 بجے ہی نکلنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سحری کے لیے جب اٹھیں گے تو سحری کھانے کے بعد سب سے پہلے آپ فجر نماز کی تیاری کیجئے، کیونکہ اکثر لوگ تو یہاں سحری سے پہلے ہی لوگ کچھ اٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سحری پہلے ہی کھاتے ہیں۔ مثلا اگر آج سحری کا ٹائم 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے، کچھ لوگ 3 بجے ہی سحری کھا کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ سحری کے ٹائم پہ اٹھ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 50 آیتیں جب تک نہ تلاوت ہوتی تھی، وہ اس ٹائم پہ جتنی دیر میں 50 آیتیں تلاوت ہوں گی اتنے ہی ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ تو پہلی سحری کھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، سحری کھانے کے بعد فجر پڑھیے، فجر کے بعد ایک ٹائم مخصوص رکھے تلاوتی کلام اللہ کے لیے۔ تو اکثر لوگ فجر میں جو ہی سلام پھیرتے ہیں وہ ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر استغفر اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، نکل آتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ان کی چھلانگ جو ہے وہ بیڈ روم میں آ جاتی ہے، وہ تو بیڈ پہ جائے وہ بستر میں چلے جاتے ہیں، نہ تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ کچھ۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت کے لیے ٹائم نکال لیجئے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد سونا مکروہ ہے۔ تو یہ ٹائم غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، ہر ایک سیکنڈ کو انسان کو قدر کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتا کتنے ہی وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو ہم نے 2025 میں دیکھے تھے لیکن 2026 میں نظر نہیں آتے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں پہلے صف میں اپنی جگہ بناتے تھے لیکن اس سال انہوں نے اپنی جگہ مقبرے میں بنائی ہے، قبرستان میں بنائی ہے۔ لہٰذا اپنے اوقات کو غنیمت جانیے۔ آپ دکاندار ہوگا وہ دکان میں قرآن رکھیں، مصحف رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، آج کل موبائلز ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے موبائل میں قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کریں، بس میں ہوں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ہیڈ فون لگا کے گانے سننا، ہیڈ فون لگا کے بری چیزیں سننا، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تلاوتی قرآن سنیں، کسی بڑے عالم کا پروگرام سنیں، کوئی ایسی تقریر سنیں جس سے آپ کی ایمان میں حرارت پیدا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے، اور بالخصوص اپنے اوقات پہ نماز قائم کیجئے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ اب ہمیں رمضان میں جگہ نہیں ملے گی مسجد میں، اور یہاں پہ میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا، جس نے 11 مہینے نماز نہیں پڑھی ہے، اگر وہ اس مہینے میں مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں، مسجد میں جتنے بھی باصلاح لوگ ہیں جو 11 مہینے میں نماز پڑھتے تھے، میں ان سے استدعا کروں گا کہ ان لوگوں کو، ان ہمارے عزیزوں کو کچھ نہ کہیں۔ اکثر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان میں خالی نماز پڑھتے ہیں، جن کو کشمیر میں کہتے ہیں کہ رمضان نماز، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے نوجوانوں میں حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک وقت میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو بے عزتی کرتے ہیں، وہاں پہ تو مسجد کے بڑے آدمی نے بے عزتی کی، آپ اس مہینے میں مسجد آ رہے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کیا پتا کہ اس کا 1 مہینے لگاتار مسجد آنا اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان باتوں میں میوزک کی بات کی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان کان میں ان کے ایئر بڈس ہوتے ہیں یا ایئر فونس ہوتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے باقی دنوں کے ساتھ ساتھ رمضان میں؟ رمضان میں تو میں کہوں گا کہ سب سے بری عادت، میں باقی مہینوں کے ساتھ ساتھ بھی کہوں گا کہ گانے سننا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو کیٹیگورک ہیں، قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ تو روزہ ہے، مطلب انسان پیاس سے مر رہا ہے لیکن ہیڈ فون لگا کے، ایئر بڈس لگا کے گانے سن رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے 1447 سال فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے حالانکہ وہ روزہ رکھتے ہیں جی لیکن افطاری کے ٹائم ان کو کافی زیادہ دقتیں ہوتی ہے. کیا صحیح افطاری عام لوگوں کے لیے اور جو اس ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے ڈائبٹک پیشنٹ جو بھی ہوگا اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھیں. اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اگلے سال تو اگلے سال ان روزوں کی قضا کریں. اگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ اب عمر بھر ڈائبٹک ہی رہے گا روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہر ایک دن کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائے. کیوں اپنے آپ پہ انسان شدت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. دین آسان ہے، الدین یسر، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، اللہ سب کو شفا دے. ڈائبٹک پیشنٹ کوئی ہے لیکن پھر بھی اصرار کہے گا کہ میں روزہ رکھوں گا، اس سے اس کی صحت مزید بگڑ جائے گی. تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ یا تو یہ فدیہ دے، ہر ایک دن کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائے، نہیں تو یہ اگلے سال ان روزوں کی قضا کرے. باقی جو عام لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیسے ہم افطاری کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اور افطاری کے بعد کیا ذکر و اذکار رہ سکتا ہے؟ یہاں پہ میں مردوں سے پہلے عورتوں کی اور جانا چاہوں گا کہ ہمارے گھر میں جو مائیں بہنیں ہوتی ہے ہم ان کو نہ ذکر کا ٹائم دیتے ہیں نہ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی ٹائم ہے. ان کو مردوں کے لیے افطاری بنانا، گھر میں یہ سالن پکانا، گھر میں چاول پکانا، تو یہ مصلی پہ بیٹھا ہوا شخص گھر کا بڑا آدمی خود اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلایا ہوا ہے. کبھی اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ بھی آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کیجئے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل پوچھے گا. عورتوں کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو یہی لگتا ہے، اسی لیے میں نے بار بار عاقب صاحب کہا یہاں عورتوں میں ایک عادت سی چھا گئی ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے گھر کی عورتیں گھر کے مردوں کو کہتی ہیں اٹھیے اذان ہو گئی آپ لوگوں کے لیے. ہاں تو ایسا نہیں ہے، اذان ان کے لیے بھی ہے، اذان مردوں کے لیے بھی ہے. یہاں پہ مرد لوگ اگر افطاری کے ٹائم بہتر اور افضل یہ ہے کہ خود بھی افطار کریں اور دوسروں کو بھی افطار کروانے کی کوشش کریں. الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تبرع کرتے ہیں، تبرع کہتے ہیں بہت زیادہ اس میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کو افطار کرانے پہ، لوگوں کو افطار کرنے پہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے گھر میں افطار کیجئے، یہ لیجئے میرے جیب سے ایک کھجور آپ اس سے افطار کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی روزے دار کو افطار کروایا ایک تو اس روزے دار کا ثواب اس کو ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. جو ہی آپ نے افطار کیا آپ سکون سے افطار کیجئے. اکثر عاقب صاحب جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہی اذان ہوتی ہے ہم افطاری کے لیے کھجور اپنے منہ میں لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے جب آپ افطار کریں سب سے پہلے بسم اللہ کر کے افطار کریں. آپ بالکل پانی سے افطار کریں، بسم اللہ کر کے افطار کریں، اور افضل یہ ہے کہ انسان کو تر کھجور سے افطاری کرنی چاہیے. جو ہی آپ نے بسم اللہ سے افطار کیا اس کے بعد آپ پڑھیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ اجر بھی دے گا. تو یہ بسم اللہ اور افطاری کے بعد پڑھیے. لیکن اکثر لوگ یہ دعا افطاری سے پہلے ہی پڑھتے ہیں. بالکل کھجور ہاتھ میں ہے، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے، لیکن میں یہ دعا پڑھتا ہوں ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ ابھی تو آپ نے منہ کی اور بھی گلاس نہیں لیا. جب تک نہ آپ یہ پانی پئیں گے تبھی تو رگیں تر ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بسم اللہ کر کے یہ افطار کر کے یہ پڑھ لینی چاہیے. جو ہی آپ نے افطار کیا میں مسجد انتظامیہ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ افطاری کرنے والوں کو تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے. نہیں تو کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا پھر وہ جب امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں نماز میں بھی بہت سارے لوگ پھر وہ کھجور وغیرہ وہ چباتے رہتے ہیں. ان کو ٹائم دے دیجئے، 5-7 منٹ ان کے لیے رکھ لیجئے تاکہ یہ اچھے سے مسجد میں افطاری کر سکے. آپ نے مسجد حرام میں دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ لاکھوں میں لوگ افطاری کرتے ہیں. ہماری مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ 100 بندے 200 بندے ہوں گے. لاکھوں لوگوں کے لیے 5-7 منٹ کافی ہے. کیا 200 لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اگر سفرہ بچھایا ہوا ہے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے مسجد میں تو ان کو بھی ادب سے دے دیجئے، ادب سے اٹھائیے، مسجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیے اور اطمینان سے آپ افطاری کیجئے. اور اس کے بعد جو ہی آپ نے نماز پڑھی آئیے اپنے گھر میں اور چاول وغیرہ جو بھی آپ کا شیڈول ہوگا گھر میں وہ لے لیجئے اچھے سے. اس کے بعد آپ لوگ پھر اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. میں یہاں پہ ایک چیز دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ زیادہ وہ نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سموکر ہوتے ہیں، بالکل اس کے بغیر چین ہے ہی نہیں. میں نے اکثر، اور یہ تجربہ بھی ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ افطاری روزہ کھولتے ہیں سگریٹ سے.
تو یہ تو غلط بات ہے. مطلب ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اتنی شدت ہوتی ہے ان کو کہ میرے ہاتھ میں میری انگلیوں میں سگریٹ کب آ جائیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ کہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیاس لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, ہم بھی افطاری کے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نعمت سے ہم افطار کریں گے. سگریٹ تو نعمت نہیں ہے, یہ تو زوال ہے, اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگ مسجد سے نکلتے ہی, مغرب نماز عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد کے باہر ہی سگریٹ جلا کے وہ گھر پہنچ جاتا ہے. تو یہ کون سے روز ہیں؟ میں اس بارے میں بہت متحیر ہوں, بہت حیران ہوں کہ ان نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے, ان بزرگوں کو ہو کیا گیا ہے. آپ اللہ کے دین کو پڑھ لیجئے, آپ قرآن کو پڑھ لیجئے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے, آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے, ان کو دیکھیے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے روزے کیسے رکھے. ان جیسوں کی طرح روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ضرور انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. میرا آخری سوال ہوگا کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آخری سوال میرا ہے جو کہ لاسٹ کے 10 دن ہوتے جو قیام کے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مساجدوں میں جاتے ہیں, قیام وہاں پہ کرتے, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ روکو, البتہ ان کے لیے ان کے گھر ہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی عورت گھر میں قیام کرنا چاہتی ہے وہ بہتر ہے, کر سکتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. اگر کوئی عورتوں کے لیے ایک خاص انتظام رکھا گیا ہے مسجد میں, ان کے لیے الگ دروازہ رکھا گیا ہے مسجد میں, ہمیں اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے. اگر وہ قیام مسجد میں کرنا چاہتی ہیں جائیں, کیونکہ گھر میں وہ باقی کاموں میں, کچن سے تو نکلتی نہیں ہے, وہاں پہ تو قیام ہوگا بھی نہیں. ہوگا تو 2-4 جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ جہاں پہ 2-4 عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں پہ تو باتیں ہی ہوتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کسی کو قیام کرنا ہے مسجد میں جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ بہت ساری مساجد میں عورتیں جاتی ہیں, قیام کرتی ہیں, شب بیداری کرتی ہیں, لیلۃ القدر کی تلاش کرتی ہیں. یہ تو نور علی نور. بہت بہت شکریہ مولوی صاحب اپنا قیمتی وقت. بارک اللہ فیک. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ارشاد احمد تانتری صاحب, جن سے آج تفصیلاً جاننے کی کوشش کی ہے. آپ کو بتایا کہ آج دوسرا دن ہے اور رمضان کے پاک اور مقدس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور پہلے دن جس طریقے سے جموں کشمیر لداخ کی پہل ہے کہ پورے مہینے ہم آپ تک جو ہے الگ الگ جو ہمارے جو علماء ہے ان کی بات آپ تک پہنچائیں گے. اور آج جو ہے دوسرے دن مولانا ارشاد احمد تانتری صاحب سے بات کی ہے, گفتگو کی ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے اس رمضان کی فضیلت اور امپورٹنٹ کچھ ایشوز جو رمضان میں اٹھتے ہیں اس پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. زی میڈیا کے لیے میں عاقب ڈار, سری نگر.